بھی جی بچے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، ہم اس چیز کے وٹنس ہیں کہ جی یہاں جی پہ پوزیشن بھی لیتے ہیں اور کمپٹیشن کے ایگزام بھی وہ پاس کرتے ہیں، جی ہاں، اور وہ بہت اعلیٰ اعلیٰ مرتبوں پہ فائز بھی ہیں آج. تو بالکل یہ صحیح. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جس طرح سے یہاں کی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ بھرپور ہے، مطلب کہ اس کے فرٹائل ہے، جی جی اسی طرح سے لوگوں کی جو ذہنیت ہے، جی ہاں مینٹلٹی کے اعتبار سے بھی ایک ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فرٹائل ہے. جی ہاں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ فرٹائل ذہن کی مطلب کیپیسٹی تو بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے ہمارے نوجوان ہیں ان کو ڈائریکشن کی خاص طور پہ ضرورت ہے ہاں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مثبت طرف جا رہے ہیں ہم یا منفی سائڈ پہ جا رہے جی بالکل، یہ اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ڈائریکشن سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کے منزل کی طرف مطلب لے کر جاتی ہے، اور وہی ڈائریکشن ہی ہوتی ہے جو انسان کو اس کا جو ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی میں وہ پلے کرواتی ہے. ہیں. جی تو اگر وہ صحیح ڈائریکشن، تو یہ مطلب کہ والدین کا بھی فرض ہوتا ہے، اساتذہ کا بھی فرض ہوتا ہے، جی جی اور اس کے ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں ایک معاشرے کے، ان کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جی اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں، بالکل. تاکہ وہ بڑے ہو کے ایک ذمہ دار شہری بھی بنیں اور اپنا رول بھی مثبت طریقے سے وہ پلے کریں سوسائٹی کے اندر. بالکل درست. سامعین، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مہمان کی بات کا ایک چھوٹا سا لب لباب میں پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کا پوٹینشل موجود ہے، چاہے وہ زمین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ موسم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے ہو، اس میں پھل ہیں یا سبزیاں ہیں یا کچھ بھی ہے. یہاں تک کہ گوشت کے حوالے سے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا یوں سمجھیے کہ خاصا امیر ہے. اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے انسانی کیپیسٹی کی بات، انسانی ٹیلنٹ کی بات، تو اس میں بھی کمی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ صرف ہمیں ایک سمت کی ضرورت ہے، ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو، کیونکہ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے، ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے کہ جس کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ 60% ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک. جی سر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ بھی ایک بڑی یونیک چیز ہے دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے. جی جی شاید دنیا کی آبادی کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کی جو یوتھ ہو وہ 60% ہو. جی ہاں تو یہ ایک بہت بڑی، مطلب جب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اگر یہ سارے یکجا ہو کے ایک طاقت بن جائیں تو جی شاید یہ ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی لسٹ میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، جی ہاں اور ان کو لانا بھی چاہیے. جی بالکل بالکل لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہی نوجوان ہیں جنہوں نے آگے چل کے ہمارے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے سامعین اس وقت سن بھی رہے ہیں، بہت سے نوجوان بھی اس وقت سن رہے ہوں گے، اور بہت سے یوں سمجھیے کہ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ جو نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں اس وقت. تو یعنی یہ پھر ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ میں جب بھی کبھی اس قسم کے فورم پہ بات ہوتی ہے تو میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے نوجوان طبقے سے بہت زیادہ پر امید ہوں. بہت زیادہ پوٹینشل ہے، بہت زیادہ توانائی ہے، انرجی ہے ان کے اندر. بس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک پراپر گائیڈنس دیں، ایک سمت بتائیں، ایک یعنی صحیح رخ بتائیں کہ ان کو اپنی توانائیاں کس رخ پہ خرچ کرنی ہیں، کس رخ پہ خرچ کر کے وہ ان کو یعنی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں. بے شک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. یہ چیز ہے. اچھا، اور اس وقت ہمارے مہمان میرا خیال ہے کہ جلدی میں ہیں، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ثقلین صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. بس ایک آخری بات کہ ایک چھوٹا سا پیغام جشن آزادی اور عید، یہ دو مواقع آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو دینا چاہیں. جی سر، جشن آزادی کے حوالے سے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جس جذبے کے ساتھ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا، جس جذبے کے ساتھ ہم نے قربانیاں دی تھی، اسی جذبے کو ہم نے اپنے اندر دوبارہ پیدا کرنا ہے. اگر وہ جذبہ کہیں پہ تھوڑا سا بھی ڈورمنٹ ہو گیا ہے تو اسے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، جی تاکہ ہم
اسی جذبے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ آگے بڑھیں. جی جس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، بالکل درست. اسی جذبے، اسی لگن اور اسی ولولے کے ساتھ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں. بالکل اور صحیح. ہم اس سے، کیونکہ دنیا کے جو ترقی پذیر، ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، یا پھر جو ٹاپ پہ آتے ہیں دنیا میں جی ہاں. ترقی کے اعتبار سے، ان میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے انیویٹیبل ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگی. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک نہ شامل ہو بے سکے. شک، بے شک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور عید کے حوالے سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. عید الاضحیٰ نام ہے قربانی کا. اس میں پچھلے دنوں ایک، بلکہ عامر صاحب، میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، ایک میسج آیا ہوا تھا جی کہ بیسکلی جو عید ہے، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ تھا، جی ہاں. یا ان کے درمیان ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا حکم تھا، اس کی آگے مطلب کہ اسے اپلائی کرنا تھا. بالکل صحیح. قربانی بالکل جس طرح صحیح. سے. بالکل صحیح. اور یہ تو ایک سمبولک ہے، ایک علامت ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، جی ہاں. تو ہمیں وہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. بالکل درست. اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کچھ بھی اپنا قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے دریغ نہ کریں. بالکل بالکل. اور یہی ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے آج، اور ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہ بہت اشد ضرورت ہے اس چیز کی. پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمان کا بہت شکریہ ادا سر، کرتا بہت ہوں، بہت انہوں نے شکریہ وقت سر. نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ ثقلین صاحب. ہمارے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے تھے کامران صاحب. پروگرام رابطہ کے پروڈیوسر ہیں عاشق عباسی صاحب. تو سامعین، رابطہ کے ساتھ اپنے میزبان محمد عامر آوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ختم ہو گیا. السلام علیکم سر.